الصلوات اللہم صل نوجوانوں سے درخواست کروں گا کہ اگر ممکن ہو تو تھوڑا سا قریب تشریف لے آئیے گا تاکہ ایک مجلس کا ماحول بن سکے. اپنی صحت و سلامتی کے لیے ایک اور باوز بلند درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. ماشاءاللہ مولا سلامت رکھے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. الحمد لله الذي هو الأول والآخر والظاهر والباطن وله الملك وله الحمد يحيي ويميت ويحيي وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. والصلاة والسلام على النبي الأمي القرشي الهاشمي المكي المدني الأبتحي التهامي العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك برحمتك يا أرحم الراحمين. درود پڑھ دیجئے محمد وآل. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. درود پڑھ دیجئے محمد وآل. اس عالیشان اجتماع کے لیے جس آیہ کریمہ کا انتخاب کیا گیا ہے سورہ زمر کی آیت نمبر 17 اور 18 ہے، اور یہ 3 روزہ مجالس سے منعقد کی گئی ہے تاکہ ہم بنت رسول کا غم منا سکیں. شاید کے لیے یہ مجالس نئی مجالس ہوں، ان کے لیے ایک اچھوتی چیز ہو کہ یہ کیا ہو رہا ہے ان ایام کے اندر، کیوں بعض لوگوں نے سیاہ لباس پہنے ہوئے ہیں، کیوں بعض لوگ غمگین ہیں، کیوں بعض لوگ عزادار ہیں. ہم انہیں بتانا چاہتے ہیں کہ یہ وہ ایام ہے کہ جس میں رسول کی اکلوتی یادگار اس دنیا سے رخصت ہو گئی. اور یہ 3 دن ہم اس لیے مجلس منعقد کر رہے ہیں تاکہ دنیا کو بتائیں کہ کیوں اتنا جلدی اپنے بابا کے جانے کے بعد بیٹی چلے گئی. ان حقائق سے پردہ اٹھانا بہت ضروری ہے، ان حقائق کو بیان کرنا بہت ضروری ہے. اور اگر ہم نے ان کو صحیح طریقے سے بیان کیا تو یاد رکھیے گا آیت اللہ وحید خراسانی بڑا خوبصورت جملہ شاہ فرماتے ہیں کہ اسلام کی بقا حسینیت کی پرچھائی، اسلام کی بقا حسینیت کے اعلان میں ہے، اور فرماتے ہیں اور تشیع کی بقا فاطمیہ کے اعلان میں ہے. اگر ہم نے صحیح طریقے سے اسلام تک پہنچنا ہے تو حسینیت تک آنا ہوگا، اور حقیقی معنوں میں حسینیت تک پہنچنا ہے تو فاطمیت تک آنا ہوگا. پھر ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ حسینیت کسے کہتے ہیں، کیونکہ اسلام کے مختلف چہرے آتے رہے مختلف ادوار کے اندر، مختلف چہروں کے ساتھ اسلام کو پیش کیا گیا، لیکن وہ چہرہ جو حسین ابن علی نے کربلا میں پیش کیا وہ اسلام کا حقیقی چہرہ ہے. اور اگر حسینیت تک لوگ آ گئے ہیں لیکن اب تک صحیح اسلام تک نہیں آئے ہیں تو شہزادی زہرا نے بتایا ہے جو میرے لال حسین تک آ گیا میرا حسین اسے اپنی ماں تک پہنچاتا ہے. ان ایام کو بیان کرنا، ان ایام کو منانا بہت ضروری ہے. کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ ہر مجلس بطول کا ایسا ہو انتظام، ہر مجلس بطول کا ایسا ہو انتظام،
پردے میں حق کے چہرے باطل نہ چھپ سکے. اے میرے ساتھ ساتھ ہر مجلس بطول کا ایسا ہو انتظام، پردے میں حق کے چہرے باطل نہ چھپ سکے. دنیا کے گوشے گوشے میں زہرا کے نام پر اتنی ہو مجلسیں کہ قاتل نہ چھپ سکے. یہ بیان کرنا بہت ضروری ہے. اور آج کل کے زمانے کے اندر بہت زیادہ اعتراضات ہم پر ہو رہے ہیں کہ یہ کیا ہے ایام فاطمیہ، یہ کیوں منایا جا رہا ہے شہزادی زہرا کے ایام کو؟ پہلے تو ان ایام کو نہیں منایا جاتا تھا. تو جی پہلے تو بہت ساری چیزیں نہیں منائی جاتی تھی. رسول اللہ کے زمانے میں تو عید میلاد النبی بھی نہیں منایا جاتا تھا، تو پھر اس کو بھی منانا چھوڑ دیجئے. نہیں، ایسا نہیں ہے. جو چیزیں حضور کے زمانے میں نہیں تھی اس کے تقاضے اور تھے، لیکن محبت کے تقاضے اور ہیں، چاہت کے تقاضے اور ہیں، الفت کے تقاضے اور ہیں، اطاعت کے تقاضے اور ہیں. اور قرآن کی آیت ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. اے رسول آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں تم سے اجرت رسالت میں کچھ نہیں چاہتا ہوں مگر یہ کہ میرے قربہ سے مودت کرو. کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ بطول ہم تیرا کیا احترام کرتے ہیں، بطول ہم تیرا کیا احترام کرتے ہیں، یہ حق ادا تو رسول انعام کرتے ہیں. رسول جانتے ہیں کہ سیدہ کا احترام کس طریقے سے کیا جاتا ہے، اس لیے عظمت جناب سیدہ کو سمجھتے ہوئے ان ایام کو منانے کی بہت زیادہ تاکید ہے. منائیں ایام اور کوشش کریں کہ ان ایام کے اندر کم از کم ایک مجلس اپنے گھر کے اندر ضرور منعقد کریں. اگر پروردگار نے استطاعت دی ہے تو 6 روزہ مجالس، 5 مجالس منعقد کرنے کی کوشش کریں. اگر استطاعت نہیں دی ہے کم از کم ایک دن ایک مجلس کو منعقد کریں. اور ضروری نہیں ہے کہ مجلس کے اندر بہترین نیاز ہو، بہترین نظر کا اہتمام ہو، سادہ نیاز ہو، غریب کی مجلس ہو رہی ہے، لیکن مجلس کا ہونا بہت ضروری ہے. اور پھر ساتھ آذان کی آواز آ رہی ہے، تھوڑی دیر کا ہم وقفہ اختیار کریں گے. لا الہ الا اللہ. درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. اللہ بات پہنچ رہی ہے، سن میں آ رہی ہے بات. ان ایام کے اندر ہم جس طریقے سے ایام ازا کے اندر، محرم سفر کے اندر اپنے اوپر لازم سمجھتے ہیں کہ کم از کم ایک مجلس ضرور منعقد کریں، اسی طریقے سے ان ایام کے اندر اپنے اوپر لازم سمجھ لیجئے کہ ایک مجلس ضرور منعقد کرنی ہے، تاکہ بنت رسول کا غم منایا جا سکے، بنت رسول کی شہادت کو یاد کیا جا سکے. اور اگر انسان مجلس بھی منعقد کرنے کی استطاعت نہیں رکھتا تو کم از کم جو مجلسیں ہو رہی ہیں اس میں شرکت کرے. اور اگر مجلس منعقد کرنے کی انسان استطاعت نہیں رکھتا تو سبیل لگائے. سبیل لگانے کی استطاعت نہیں رکھتا، انسان دعاؤں کی محفلوں کے اندر شرکت کرے، مصائب کی محفلوں کے اندر شرکت کرے، لیکن شرکت لازم بنائے. اور اگر کچھ بھی نہیں کر سکتا، نہ وقت نکال سکتا ہے کہ مجلس میں آ سکے، نہ وقت نکال سکتا ہے کہ مجلس کو برپا کر سکے، تو کم از کم ان ایام کے اندر سیاہ لباس پہنیں. اور جب سیاہ لباس پہنیں گے لوگ اگر سوال کریں گے بھائی محرم تو ختم ہو گیا، اب یہ سیاہ لباس کیوں پہنا ہوا ہے آپ نے؟ تو انہیں بتائیے یہ میں نے سیاہ لباس اس لیے پہنا ہے کیونکہ رسول کی اکلوتی شہزادی ان ایام کے اندر دنیا سے رخصت ہوئے. اس کے لیے بھی سوال بنے گا کیا مطلب؟ کیا ان ایام کے اندر فاطمہ زہرا سلام اللہ اس دنیا سے رخصت ہوئی؟ تو آپ بتائیے گا جی شہزادی کی انہی ایام کے اندر شہادت واقع ہوئی. پھر اگر وہ سوالات مزید آپ سے کرتا ہے تو مزید اسے بیان کریں. اور آپ کے پاس ریفرنسز ہونا چاہیے. اتنے ریفرنسز ہیں شہادت جناب سیدہ کے بارے میں اور قاتل کے بارے میں کہ آپ تصور نہیں کر سکتے کہ صرف ہماری کتابوں نہیں، تمام مکاتب فقہ کی کتابوں کے اندر یہ روایتیں موجود ہیں. میں صرف 5 کتابوں کے نام آپ کی خمبین کر رہا ہوں پنجتن 5 کی مناسبت سے، تاکہ یہ 5 نام آپ کے ذہنوں کے اندر بیٹھ جائے.
امام بخاری کے استاد، امام بخاری سے پہلے آنے والے بزرگ عالم دین ابن ابی شیبہ نے کتاب لکھی ہے المصنف کے نام سے۔ اس میں لکھا ہے کہ کچھ ملعون تھے جو دروازے سیدہ پر آگ لے کر آئے، اور اس میں نام اسے ذکر کی ہے۔ یہ پہلی کتاب مصنف ابن ابی شیبہ۔ دوسری کتاب اس کا نام بھی ملتا جلتا ہے مصنف عبد الرزاق۔ اس کتاب کے اندر بھی اس نے بہت سارے مطالب کو بیان کیا ہے اور یہ ذکر کیا ہے کہ حاکم وقت نے کیا کیا کام کیا، یہاں تک کہ حاکم وقت جب اس دنیا سے جا رہا تھا تو اس کو افسوس ہوا کہ میں نے غلط کیا تھا۔ 3 کاموں کے اوپر افسوس کرتا ہے، بلکہ 3 طرح کے 3 کاموں کے اوپر افسوس کرتا ہے۔ میرے ساتھ ساتھ مجھے نہیں معلوم کہ 3 ہی کے اوپر کیوں اکتفا کیا ہے۔ کہتا ہے کہ کاش میں 3 سوالات جس کا مجھے علم نہیں تھا رسول اللہ سے پوچھ لیتا۔ ہائے ہائے ہائے، وہ اور ہوتے ہیں جو رسول اللہ سے پوچھنے کی تمنا کرتے ہیں، اور وہ اور ہوتے ہیں جو ممبر پر آ کر کہتے ہیں کہ سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، مجھ سے پوچھو قبل اس کے کہ تم مجھے کھو بیٹھو۔ بات پہنچ رہی ہے میرے ساتھ ساتھ؟ تو 3 سوالات میں نے نہیں کیے، کاش میں پوچھ لیتا۔ پھر کہتے ہیں کہ 3 کام ایسے تھے جو میں نے نہیں کیے، کاش میں وہ کر لیتا۔ پھر کہتا ہے کہ 3 کام ایسے تھے جو میں نے انجام دیے، کاش میں وہ کام نہیں کرتا۔ اور ان 3 کاموں میں سے ایک کام یہ تھا، خود کہتا ہے لَوَدِدْتُ أَنِّي لَمْ أَكُنْ كَشَفْتَ باب فاطمہ، کاش میں اپنی زندگی میں خبردار فاطمہ کے دروازے کو نہ جلاتا۔ دروازہ سیدہ کو جلانے کے بارے میں خود اس نے اعتراف کیا ہے، مرتے مرتے اعتراف کیا ہے۔ اور ہمیں یہ اعتراف بالکل ایسے نظر آتا ہے کہ جیسے سارے واقعے کربلا کے بعد یزید ملعون جب اسیران کربلا کو شام میں بے مخنہ و چادر بلا لیتا ہے، پھر کہتا ہے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی۔ کیوں غلطی ہو گئی؟ اس لیے کیونکہ اب حالات اہل بیت کے حق میں جا رہے ہیں۔ تو اب ایسی غلطی کہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہاں، اگر حقیقی معنوں میں تم اپنی توبہ کرتے ہو تو جس طریقے سے یزید کو چاہیے تھا کہ تخت و تاج علی بن الحسین کو دے دے، اسی طریقے سے حاکم وقت کو چاہیے تھا کہ تخت و تاج اب علی بن ابی طالب کو دے دے۔ مل کے درود پڑھ دیجئے نا محمد و آل محمد۔ بات مشکل تو نہیں ہو رہی؟ اور پھر یہ بھی کتنے لطف کی بات ہے، کچھ ایسے تھے جو مرتے مرتے یہ کہہ کر گئے کہ کاش میں وہ کام نہ کرتا، کاش میں وہ کام نہ کرتا، کاش میں وہ کام نہ کرتا۔ وہ جو اپنے رہبر کو پہلا مانتے ہیں وہ یہ کہتے ہوئے کہ کاش میں یہ نہ کرتا، اور ہم جو اپنے امام کو پہلا مانتے ہیں وہ یہ کہتے ہوئے دنیا سے گیا فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو کر گیا۔ تو خود اعتراف کیا ہے انہوں نے، اور کتابوں کے اندر موجود ہے مصنف ابن ابی شیبہ، پھر مصنف عبد الرزاق۔ تیسری کتاب بہت پرانی کتاب تاریخ طبری، اس کے اندر بھی یہ واقعہ پوری تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ چوتھی کتاب، مجھے بات بہت آگے لے کر جانی ہے، چوتھی کتاب انصاب الاشراف۔ تقریباً یہ ساری کتابیں وہ ہیں جو 1000 اور 1000 سال سے پہلے کی لکھی ہوئی کتابیں، اتنی قدیمی کتابوں کے اندر ان ساری باتوں کے ریفرنسز موجود ہیں۔ انصاب الاشراف میں بلازرو نے بہت تفصیل کے ساتھ واقعات کو بیان کیا ہے، اور پھر حتیٰ وہ واقعات کہ جو اس سے زیادہ تفصیل کے ساتھ بیان ہوئے ہیں، اور حتیٰ اس کتاب کے اندر یہ موجود ہے کہ سیدہ عالم وقت آ کر فرماتی تھی واللہ لَعَدُوَنَّ عَلَيْكَ فِي كُلِّ صَلَاةٍ أُصَلِّيهَا، خدا کی قسم تم نے مجھ پر اتنے ستم ڈھائے ہیں کہ میں اپنی ہر نماز میں تمہارے لیے بد دعا کروں۔ یہ جملہ کس کتاب میں موجود ہے؟ الامامہ والسیاسہ، ابن قتیبہ دینوری نے کتاب لکھی۔ تو یہ ساری باتیں جو ہم بیان کر رہے ہیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں بیان کر رہے ہیں، یہ جتنی باتیں بیان کر رہے ہیں وہ جو اپنے آپ کو علمی کتابی کہتے ہیں، وہ آئیے ہماری مجلسوں میں شریک ہوں، علم بھی لے کر جائیں اور کتابوں کے ریفرنسز بھی لے کر جائیں، ساری باتیں تفصیل کے ساتھ موجود ہیں۔ تو سب سے پہلی بات ہے کہ ایام فاطمیہ کو منائیں اور بھرپور طریقے سے منائیں تاکہ حقائق لوگوں پر آشکار ہو سکے۔ اور دیکھیے گا قرآن کا پیغام کیا ہے میرے ساتھ ساتھ؟ سورہ زمر کی آیت نمبر 17 اور 18 میں اشارہ ہو رہا ہے، کمال کی آیت ہے، ایسی آیت ہے کہ حتیٰ اگر کسی غیر مسلم کے سامنے بھی یہ آیت پیش کی جائے کہے گا کہ جو قرآن نے کہا ہے بالکل ٹھیک کہا ہے۔
کیا فرمایا قرآن نے؟ فرمایا فَبَشِّرْ عِبَادَ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ، خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو ہر ایک کی بات کو غور سے سنتے ہیں۔ کس کی بات کو؟ ہر ایک کی بات کو۔ یہ نہیں کہ اگر اپنا کہہ رہا ہے تو غور سے سنیں گے۔ توجہ توجہ، یہ نہیں کہ یہ ہمارے فرقے والا ہے کہے گا تو ہم غور سے سنیں گے، کوئی اور کہے گا تو غور سے نہیں سنیں گے۔ مختلب اہل بیت کی شان یہ ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ فلاں کی مجلسوں میں جانے سے نکاح ٹوٹتے ہیں، فلاں کے علم کو دیکھنے سے نکاح ٹوٹتے ہیں، فلاں کے ذوالجناح گھوڑے کو دیکھنے سے نکاح ٹوٹتے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے، ہم یہ کہتے ہیں جس کی محفل میں جانا ہے جاؤ، جس کے درس میں جانا ہے جاؤ، جس کے لیکچر میں جانا ہے جاؤ، جس کی مجلس میں جانا ہے جاؤ۔ ہاں، جہاں تمہیں حق معلوم ہو جائے پھر حق کو پکڑ کر اس کی پیروی کرو۔ ہمارے امیر کائنات علی ابن ابی طالب صلی اللہ علیہ وسلم کے نہج البلاغہ میں فرمان ذیشان ہے، فرماتے ہیں کہ اگر غیر مسلم بھی تمہیں کوئی حکمت کی بات بتائے تو اس سے بھی لے لو، کیونکہ وہ تمہاری میراث تھی جو اس کے پاس موجود تھی۔ ہائے ہائے ہائے، کتنا خوبصورت جملہ ہے۔ حکمت کی بات ہر ایک سے لو۔ تو قرآن بھی اسی بات کو بیان کر رہا ہے، فَبَشِّرْ عِبَادَ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ، اس کے لیے خوشخبری ہے جو ہر ایک کی بات کو غور سے سنتا ہے۔ پھر کیا کرتا ہے؟ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَ، سبحان اللہ۔ قرآن کہتا ہے سنتا یہ سب کی ہے لیکن عمل اس پر کرتا ہے جو بہترین بات کہنے والا ہو۔ واہ واہ واہ، فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَ۔ پھر ظاہراً آذان کی آواز آ رہی ہے، تھوڑی دیر کے لیے ہم وقفہ اختیار کریں گے۔ اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد اشہد ان علی ولی اللہ، اشہد ان علی حجت اللہ، حی علی الصلاة، حی علی الصلاة، حی علی الفلاح، حي على الفلاح، حي على خير العمل، حي على خير العمل، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله۔ درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ تھکے ہوئے تو نہیں ہیں؟ بات پہنچ رہی ہے؟ تو ہم یہ عرض کر رہے تھے کہ ساری باتیں وہ ہے کہ جو الحمدللہ تمام مقادر فرقی کتابوں کے اندر پائی جاتی ہے، اس لیے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں کہ ہم ان ایام کو کیوں مناتے ہیں۔ ان ایام کو منانے کا ذکر کیا گیا ہے، حکم دیا گیا ہے کہ ان ایام کو منایا جائے۔ تو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ہر ایک کی بات کو غور سے سنتے ہیں، پھر اس کی بات مانتے ہیں جو بہترین کہنے والا ہو۔ آگے قرآن ارشاد فرما رہا ہے اولئک الذین ھداھم اللہ، یہی وہ افراد ہیں کہ جن کی خدا نے ہدایت کر دی۔ ہم صبح و شام نماز کے اندر کون سی دعا مانگتے ہیں؟ ایک دعا ایسی ہے جو ہر نماز کے اندر ہر ایک کے اوپر مانگنا واجب ہے، وہ کون سی دعا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، پروردگار ہماری ہدایت فرما۔ تو صبح و شام ہم 20 مرتبہ کہتے ہیں ہماری ہدایت فرما، ہماری ہدایت فرما، ہماری ہدایت فرما۔ خدا یہ کہہ رہا ہے ہدایت اس کی ہوتی ہے جو ہر ایک کی سن کر بہترین پر عمل کرتا ہے۔ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور یہی صاحبان عقل و شعور ہے۔ اس لیے ہمارے کوئی پابندی نہیں ہے، ہمارا یہ دسترخوان سب کے لیے بچھا ہوا ہے، جو آنا چاہتا ہے آئے، علم لے کر جائے، یہاں پر آئے حسینی بن کر جائے، یہاں پر آئے فاطمی بن کر جائے۔ اور اسی طریقے سے ہم اپنے مجمع کو کبھی نہیں سکھاتے کہ فلاں کی محفل میں نہ جاؤ، فلاں کی محفل میں نہ جاؤ، گمراہ ہو جاؤ گے، گمراہ ہو جاؤ گے۔ الحمدللہ حسین کا ماننے والا کبھی کسی کی سننے کے بعد گمراہ نہیں ہو سکتا، اس کے لیے حق واضح ہے، حق روشن ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا تھا، یہ کس نے کہا تم سے کہ تمہاری ہے کربلا،
کس نے کہا تم سے کہ تمہاری ہے حق کربلا؟ حق بات تم کہو تو تمہاری ہے کربلا، حق بات تم کہو تو تمہاری ہے کربلا۔ اس لیے ہم حق کے پیچھے چلتے ہیں۔ اب آتے ہیں ان ایام کے اندر جو مظالم ڈھائے گئے ہیں، سب سے پہلا سوال جو ایک عام انسان کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ کہتے ہیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اصحاب نبی جو اتنے جلیل القدر تھے، جو رسول کے وضو کے پانی کے قطروں کو گرنے نہیں دیتے تھے، کیسے ہو سکتا ہے کہ لخت جگر کے اوپر ایسے مظالم ڈھائے جائیں اور ساری امت خاموشی سے تماشائی بن کر دیکھتے رہے؟ ایسا ممکن نہیں ہے۔ ایک باواز بلند درود پڑھ دیجیے گا، محمد و آل محمد۔ پروردگار تمام ذاکرین و عظام کی، تمام علماء کرام کی حفاظت فرمائے، تمام مومنین کی، ذاکرین کی، علماء کی حفاظت کے لیے اور باواز بلند صلوات پڑھ دیجیے محمد و آل محمد پر۔ اللہم صل علی محمد۔ تو سب سے پہلے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیسے ممکن ہے کہ انسان یکسر تبدیل ہو جائے؟ میں کہوں گا یہ یکسر تبدیل نہیں ہوئے ہیں۔ قرآن نے بار بار منافقین کا ذکر کیا، اور اتنا ذکر کیا ہے کہ پورا ایک سورہ منافقین کے نام سے نازل کر دیا، جبکہ اس زمانے کے اندر کفار بھی موجود تھے، مقابلہ کفار سے تھا، جنگیں کفار سے تھی، لڑائیاں کفار سے تھی، لیکن کافروں کے بارے میں جو سورہ نازل کیا ہے وہ چھوٹا سورہ ہے۔ منافقین ایسے تھے جن کی پہچان آسان نہیں تھی، لہذا خدا نے کافروں کے بارے میں چھوٹا سورہ نازل کیا، منافقین کی پہچان کے بارے میں بڑا سورہ نازل کیا، کیونکہ منافقوں کو پہچاننا آسان نہیں ہے۔ اور صرف سورہ منافقین کے اندر منافقوں کا ذکر نہیں ہے، ابتدا سے لے کر آپ والناس تک قرآن مجید پڑھیے اور اس نظر کے ساتھ پڑھیے کہ میں اصحاب رسول کے حالات جاننا چاہتا ہوں، میں صحابہ رسول کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں، تو آپ کو اندازہ ہوگا کتنے اصحاب ہیں ان کے اندر اور کتنے منافق ہیں ان کے اندر۔ ہم کبھی کسی صحابی کو منافق نہیں کہتے، کیوں؟ کیونکہ ہم کسی منافق کو صحابی نہیں کہتے۔ ہمارے یہاں دونوں یہ الگ الگ مسئلے ہیں، جو صحابی ہیں وہ صحابی ہیں، وہ ہماری جان ہے، ہماری جان ان پر قربان ہو جائے، ہماری جان ان کے قدموں پر نچھاور ہو جائے، سلمان ہو، ابو ذر ہو، مقداد ہو، عمار ہو، حذیفہ ہو، بلال ہو، یہ ہماری جان ہے، ہماری جان ان پر قربان ہو جائے۔ ہاں لیکن جو منافق ہے اس کو خدا نے جب کہا ہے کہ اللہ کی لعنت ہو ایسے لوگوں پر، بلکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ کفار تمہیں اتنا نقصان نہیں پہنچاتے جتنا منافق تمہیں نقصان پہنچاتے ہیں۔ قرآن خود یہ کہتا ہے قیامت کے میدان میں کافروں پر ہم اتنا عذاب نہیں کریں گے جتنا منافقوں کے لیے عذاب شدید ہوگا۔ اس لیے منافقین کو پہچاننا بہت ضروری ہے۔ آئیے دیکھیے گا، سورہ بقرہ کا آغاز ہو رہا ہے، سورہ بقرہ کے اندر ابتدا میں فرمایا یہ متقین کے لیے ہدایت ہے، اے میرے ساتھ ساتھ ہدل، پھر متقین کی صفات قرآن نے بیان کی، متقین ایسے ہوتے ہیں، متقین ایسے ہوتے ہیں، متقین ایسے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد پھر کس کے بارے میں بیان کیا؟ متقین کے فوراً بعد بیان کیا کچھ منافق بھی ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو متقی ہوتا ہے وہ منافق نہیں ہوتا، اور جو منافق ہوتا ہے وہ متقی نہیں ہوتا۔ پڑھتے جائیے گا سورہ بقرہ کو، خود سورہ بقرہ یہ کہہ رہا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، اور اے رسول کچھ ایسے بھی ہیں جو آپ کی بزم میں اور آپ کی محفل میں آ کر کہتے ہیں ہم اللہ پر بھی ایمان لے کر آئے ہیں، ہم روز آخرت پر بھی ایمان لے کر آئے ہیں، لیکن قرآن کہہ رہا ہے وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، یہ مومن نہیں ہیں۔ اسی لیے الحمدللہ ہم اپنے اس امام کو مانتے ہیں جو یا امام المتقین ہے یا امیر المومنین ہے۔ نعرہ حیدری۔ اور پھر یہاں پر منافقین کا ذکر ختم نہیں ہوا، اس کے بعد منافقین کی پہچان مزید قرآن بیان کر رہا ہے، منافق یہ کرتے ہیں، منافق یہ کرتے ہیں، منافق یہ کرتے ہیں۔ سورہ بقرہ ختم ہو جائے گا، سورہ آل عمران کو دیکھیے، سورہ آل عمران کی تو پھر منافقین کا ذکر شروع ہوا۔ آل عمران ختم ہوگا، سورہ نساء کو دیکھیے، پھر منافقین کا ذکر شروع ہو گیا۔ سورہ مائدہ کو دیکھیے، پھر منافقین کا ذکر ہے، یہاں تک کہ سورہ توبہ کے اندر تفصیل کے ساتھ منافقین کا بیان کیا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ منافقین کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ قرآن کو اتنی آیتیں نازل کرنا پڑی،
تو اچھے طریقے سے جان لیجئے رسول کے زمانے میں دو قسم کے افراد تھے قرآن کے مطابق. میں تو ابھی اپنی روایت بیان نہیں کر رہا، میں تو قرآن پیش کر رہا ہوں. قرآن کے مطابق دو اتنے واضح طرح کے گروہ موجود تھے، ایک اصحاب کرام کا اور ایک منافقین لعنت اللہ علیہم اجمعین کا. ٹھیک ہے، اب آئیے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ کیسے ہوا کہ اچانک یہ لوگ بدل گئے، بدلے نہیں ہیں. نہج البلاغہ میں میرا مولا شاہ فرماتے ہیں ما اسلموا ولکن استسلموا واسروا الکفر فلما وجدوا اعوانا علیہ اظہروا. یہ حقیقت میں مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے اسلام کا لبادہ اوڑھا ہوا تھا اور اپنے کفر کو چھپایا ہوا تھا. یہ چھپا کے رکھتے تھے، لیکن جہاں پر انہیں اپنے جیسے لوگوں کی تعداد نظر آ گئی اپنے کفر کا انہوں نے اظہار کر دیا. یہ کفر چھپا کر بیٹھے ہوئے تھے. اور مجھے بتائیے شیطان کیا پہلے دن سے شیطان تھا؟ شیطان کیا پہلے دن سے شیطان تھا؟ پہلے وہ اتنا بڑا عبادت گزار تھا، اتنا بڑا عابد تھا کہ معلم الملائکہ قرار پائے. ملائکہ اس کے سامنے آ کر جھکتے تھے اور کہتے تھے کہ استاد جی آپ ہمیں تربیت دیجئے کہ کیسے بندگی پروردگار ہوتی ہے. یہ ابلیس کی ہسٹری ہے، اس کے اوپر کوئی اختلاف بھی نہیں ہے. ابلیس نے عبادتیں کی، ابلیس نے سجدے کیے، ابلیس نے نمازیں پڑھی، ابلیس نے پروردگار کے سامنے جھک جھک کر دعائیں مانگی ہے. ابلیس اتنا بڑا عابد، لیکن کیا ہوا؟ ایک امتحان آیا، اس امتحان پہ پورا نہیں اتر سکا. کہاں وہ معلم الملائکہ تھا اور کہاں شیطان رجیم بن گیا. تو کسی کی ابتدا کو نہ دیکھو کہ اس کی ابتدا کیسے ہوئی ہے، اس کے خاتمے کو دیکھو کہ خاتمہ عاقبت بخیر ہوا ہے یا نہیں ہوا. اسی لیے ہمیں دعا کرنی چاہیے پروردگار ہماری عاقبت کو بخیر کرے، ہمارا خاتمہ بالخیر کرے. اس لیے ابتدا دیکھنے سے فرق نہیں پڑتا انہوں نے آخر میں کیا کیا ہے. اور پھر مسلسل واقعات کو قرآن کریم میں بیان کیا. بلعم باور اتنا بڑا عابد کہ خدا نے اسے مستجاب الدعوات بنایا تھا. کیا مطلب؟ یہ دعا کرتا تھا، دعائیں قبول ہوتی تھی. بلعم باور ایک امتحان میں مبتلا کیا، گمراہ ہو گیا، اتنا بڑا یہ کافر بنا کہ جاتے جاتے اس نے شیطان کو سجدہ کیا ہے اور شیطان کو سجدہ کرنے کے بعد مر گیا. مستجاب الدعوات شیطان کی پرستش کرتے ہوئے مر گیا. برسیس عابد، اس کا واقعہ بھی قرآن مجید میں ذکر ہے. بنی اسرائیل کا بڑا عابد تھا لیکن آخری وقت میں گمراہ ہو گیا. اس لیے ہمیں یہ نہ بتاؤ کہ کون نبی کے ساتھ رہا تھا، ہمیں یہ بتاؤ کون علی کے ساتھ باقی رہا. جو علی کے ساتھ باقی رہا ہے وہی نبی کے ساتھ باقی رہا. کیونکہ نبی نے شاہ فرمایا تھا یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہو لا نبی بعدی. اے علی تجھے مجھ سے وہی نسبت ہے کہ جو ہارون کو موسیٰ سے تھی، مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. تو اگر موسیٰ کے چلے جانے کے بعد بنی اسرائیل پھر جائے موسیٰ کے مذہب سے تو وہ ایمان پر نہیں شمار کیے جائیں گے جب تک کہ ہارون کے دین پر باقی نہ رہے. بالکل اسی طریقے سے اگر نبی اکرم کے چلے جانے کے بعد علی کی مکتب پر اور علی کے دین پر کوئی باقی نہیں رہا ہے تو ہمیں یہ نہ بتاؤ کہ نبی کا کلمہ پڑھنے والا یہ کون تھا، ہمیں یہ بتاؤ کہ علی کا کلمہ پڑھنے والا کون ہے. تو تبدیلی ایک لہجے کے اندر بھی آ جاتی ہے. اور یہ افراد ایسے تھے جن کا ذکر تو پہلے سے ہی قرآن مجید نے کیا ہے کہ ان موقعوں پر یہ شک کرتے رہے. جو رسالت پر شک کر سکتا ہے وہ علی کی ولایت پر شک نہیں کر سکتا. وہ در سیدہ پر آ کر دروازہ نہیں جلا سکتا. یہ سارے معاملات ہمارے لیے بہت آسان ہے سمجھنا اگر انسان نے ہسٹری سمجھی ہوئی ہو. اور دوسرا سوال جو مسلسل ہمارے پاس آتا رہتا ہے ان ایام کے اندر، علی جیسا شیر خدا، علی جیسا فاتح خیبر و خندق، علی جیسا صاحب ذوالفقار. کیسے ہو سکتا ہے کہ دروازے علی پر آگ لگے، زہرا کے اوپر ہاتھ اٹھایا جائے اور علی خاموش رہے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو ممکن نہیں ہے. اس لیے واقع رونما نہیں ہوا. ہم نے کہا کہ ہم نے اتنے سارے ریفرنسز آپ کی خدمت کر دی یہ ساری آپ کی کتابوں کے ہیں، یہ ساری ریفرنسز ہی کہہ رہے ہیں کہ واقع رونما ہوا تھا. اب آپ کا سوال یہ رہ جاتا ہے کہ پھر علی نے قدم کیوں نہیں اٹھایا؟
علی اور ہے، دنیا اور ہے۔ دنیا وہ ہوتی ہے، میرا جملہ ضائع نہ کیجئے گا، دنیا وہ ہوتی ہے جہاں ان کے اوپر مصیبتیں آتی ہیں تو اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہیں، اور علی وہ ذات کا نام ہے جتنی بھی آزمائشیں اور جتنے بھی امتحانات آ جائے علی حکم رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ اللہ، اور نبی اکرم کی باقاعدہ وصیت یہ تھی، اور یہ بھی متفقون علیہ کتابوں کے اندر موجود ہے، اے علی میرے جانے کے بعد اگر امت بگڑ جائے اور امت تیری اطاعت نہ کرے تو اے علی تلوار نہ اٹھانا، مگر یہ کہ تیرے ساتھی موجود ہو اور کم از کم ان کی تعداد 40 تک ہو تب تلوار اٹھانا، ورنہ اے علی تو تلوار نہ اٹھانا۔ میں کہوں گا جس طریقے سے نبی کی علی نے اطاعت کی ہے، کربلا میں عباس نے حسین کی اطاعت کی، اور غازی عباس نے کربلا میں حسین کی اطاعت کر کے بتایا ہے، صحیح ہے میرے سامنے فوج اشقیہ موجود ہیں، لیکن میں ان کو دیکھ کر جذبات میں آنے والا نہیں ہوں، میں ہوں علی کا خون۔ اپنے نبی کی بات ماننے والے تھے علی، اور اپنے امام کی بات ماننے والے کو عباس کہا جاتا۔ اس لیے عباس علمدار نے فوج اشقیہ کو دیکھتے ہوئے بھی تلوار نہیں اٹھائی جب تک کہ حکم امام نہیں آیا۔ تو یہ ہمیں درس ملتا ہے کہ اہل بیت اور ہیں، دنیا والے اور ہوتے ہیں جو جذبات میں آ جاتے ہیں۔ اور نبی اکرم کی ایک خوبصورت روایت آپ کی خدمت بیان کروں، نبی نے ارشاد فرمایا تھا لو کان الحلم رجلا لکان علی، ہم صرف علی کو پہچانتے ہیں ان کے جہاد کی وجہ سے، ان کی جنگ کی وجہ سے، ان کے تلوار اور ذوالفقار کی وجہ سے، لیکن نبی فرماتے ہیں اگر صبر، حلم اور بردباری کی صفت کسی انسان کی شکل میں آتی تو وہ علی کی شکل ہوتی۔ اللہ اکبر، لو کان الحلم رجلا لکان علی، اگر حلم کسی انسان کی صورت میں آتا تو وہ علی کی شکل ہوتی۔ اور مجھے بتائیے، انصاف سے بتائیے، ہم آپ کی بات مان لیتے ہیں علی کو چاہیے تھا تلوار اٹھاتے ہیں، فرض کیجئے تھوڑی دیر کے لیے کہ علی نے اس موقع پر تلوار اٹھا لی، تو تلوار اٹھانے کے بعد چلائی بھی تو جائے گی۔ وہ علی کہ جو بڑے بڑے مرحب و انتر و عامر بن عبداللہ جیسوں کو تحقیق کر چکا ہو، یہ ان کے سامنے کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ صحیح ہے، تلوار چلے گی، چلے گی تلوار۔ مجھے بتائیے کون مارا جائے گا؟ کون مارا جائے گا؟ جو آج یہ کہتے ہیں کہ اصحاب رسول ایسے، اصحاب رسول ایسے، مسلمان اس زمانے کے ایسے، اس زمانے کے صاحب ایمان ایسے، اگر علی نے اس موقع پر تلوار چلا کر اپنا حق چھین لیا ہوتا تو آج دنیا یہ نہیں کہتی کہ علی کتنے حکومت کے لالچی تھے، مسلمانوں کے خون کی بھی پرواہ نہیں کی، مسلمانوں کے خون کی ندیاں بہا کر خلافت کو حاصل کر لی۔ کیا یہ تہمت نہیں لگائی جاتی؟ اور یہ تہمت لگائی گئی ہے، یہ میں لگائی گئی ہے، اس لیے آپ کی خدمت میں آسانی کے ساتھ بیان کر سکتا ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ علی کو جب ظاہری طور پر خلافت ملی تو علی کے زمانے میں جنگ جمل بھی ہوئی، جنگ صفین بھی ہوئی، جنگ نہروان بھی ہوئی۔ آج بھی بعض ناسبی ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ علی اور تھے باقی خلفاء اور تھے، کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ علی نے جن جن کے خلاف تلوار اٹھائی ہے وہ سب مسلمان تھے۔ یہ کیسے مسلمان تھے؟ جو پہلے خلیفہ کے خلاف خروج کرے وہ کافر، جو دوسرے خلیفہ کے خلاف خروج کرے وہ کافر، جو تیسرے خلیفہ کے خلاف خروج کرے وہ کافر، جو چوتھے کے خلاف خروج کرے وہ رضی اللہ کیسے بن جاتا ہے؟ جب پہلے 3 کے خلاف قیام کرنے والے لعنت اللہ علیہ ہے تو چوتھے کے خلاف جس نے بھی قیام کیا ہے اس پر اللہ ہی کی لعنت ہے۔ جبکہ نبی نے فرمایا تھا یا علی حربک حربی وسلمک سلمی، اے علی تیری جنگ نہیں میری جنگ ہے، اور تیری صلح نہیں میری صلح ہے۔ علی کی شان یہ ہے۔ تو وہ علی کہ جس سے خلافت ظاہریہ ملنے کے بعد ساری امت مسلمہ مان رہی ہے یہی خلیفہ ہے، یہی ہمارے خلیفہ راشد ہیں، ان کے خلاف جو خروج کرنے والا ان کے خلاف بھی تلوار اٹھائی تو لوگوں کو چین نہیں آیا۔ مجھے بتائیے علی تلوار اٹھاتے ہیں تب اعتراض ہوتا ہے، علی خاموش رہتے ہیں تب اعتراض ہوتا ہے؟ اس کا مطلب اعتراض ان کو خاموشی اور تلوار چلانے پر نہیں ہے، اعتراض ان کو دراصل ذات علی پر ہے۔
اور نبی نے فرمایا تھا یا علی لا یحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا منافق، اے علی تجھ سے مؤمن کے علاوہ کوئی دوستی نہیں کر سکتا، منافق کے علاوہ کوئی تجھ سے دشمنی نہیں کر سکتا۔ مل کر ایک درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ تو علی حکم رسول کے پابند تھے، اس لیے علی ابن ابی طالب نے تلوار اس موقع پر نہیں اٹھائی، حکم رسول تھا، اطاعت کی علی ابن ابی طالب نے۔ اور ہمیں یہ اطاعت ہمیں ہر میدان میں نظر آتی ہے، یہاں تک کہ جنگ خندق کے میدان میں بھی عمر بن عبد الود کے سینے پر بھی سوار ہو گئے۔ یہ میں روایتیں دیکھ کر آپ کے بیان کر رہا ہوں، تمام مکاتب فقہ کے اندر موجود ہے یہ روایتیں کہ عمر بن عبد الود کے سینے پر سوار ہو گئے، اس ملعون نے تھوک دیا، علی اس کے سینے سے اتر آئے، پھر دوبارہ سے جنگ کی، پھر اسے تہتے کیا، پھر واصل جہنم کیا۔ آئے نبی اکرم کی خدمت میں، کسی نے آ کر سوال کیا یا امیر المومنین اے علی ابن ابی طالب، ہم دیکھ رہے تھے جنگ کو، عمر کے سینے پر آپ سوار ہو گئے تھے، اس وقت اس کے سر کو تن سے جدا نہ کیا، کیوں آپ اتر گئے؟ پھر ایک میدان کا چکر لگایا، پھر مقابلہ کیا، پھر اسے واصل جہنم کیا اور سر تن سے جدا کیا، آخر وجہ کیا ہے؟ علی ابن ابی طالب نے بیان فرمایا کہ جب میں اس کے سینے پر سوار ہو گیا تھا تو اس ملعون نے مجھے تھوک دیا تھا۔ یہ لفظ میں نے اضافہ کیا ہے ملعون کا، ورنہ علی ابن ابی طالب اتنے بہترین انداز میں حکمت کے ساتھ بات بیان فرماتے تھے۔ فرمایا کہ اس نے مجھے تھوک دیا، اس لیے میں اس کے سینے سے اتر آیا، اگر میں اسی تھوک کے ساتھ اس کے سر کو قلم کرتا تو تاریخ لکھ دیتی کہ علی نے اپنے غصے کو بجھانے کے لیے تلوار چلائی، لیکن میں جب اس کے سینے سے اتر گیا، ایک میدان کا چکر لگایا، دنیا اب لکھ چکی ہے کہ علی نے اپنا غصہ ٹھنڈا کر دیا ہے، اب جب مقابلہ کر رہا ہوں میں اور اس کے سر کو قلم کر رہا ہوں تو اپنے غصے کو بجھانے کے لیے نہیں، حکم پروردگار کی اطاعت کے لیے۔ اللہ اکبر۔ علی ابن ابی طالب نے اس لیے تلوار نہیں اٹھائی، حکم رسول تھا، اطاعت نبی اکرم تھی۔ 25 سال تک علی ابن ابی طالب خاموش رہتے۔ نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں صبرت وفی العین قضا وفی الحلق شجا، میں نے ایسے صبر کیا ہے کہ آنکھوں میں کانٹے تھے، میں نے ایسے صبر کیا ہے کہ گلے میں ہڈی موجود تھی۔ یعنی گویا علی ابن ابی طالب فرمانا چاہ رہے ہوں، میری جب آنکھیں کھلتی تھی نا تو مجھے حسن و حسین نظر آتے تھے، میری جب آنکھیں کھلتی تھی نا تو مجھے جلتا ہوا دروازہ دکھائی دیتا، میری جب آنکھیں کھلتی تھی نا تو مجھے قبر بطول دکھائی دیتی تھی۔ میری آنکھیں کھلتی نہیں تھی مگر یہ کہ میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے، اور جب میں کچھ بولنا چاہتا تھا نا تو میں بول نہیں پاتا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ زمانہ تھا جب میں بولتا تھا تو نبی سنا کرتے تھے۔ آج وہ دور آ گیا ہے، نبی کی امت میرے سامنے موجود ہے، علی جیسا بولنے والا ہے لیکن کوئی سننے والا نہیں، علی کی کوئی دکھ و درد کو سننے والا نہیں ہے، کوئی علی کے مسائل کو سننے والا نہیں ہے۔ عزادارو، آج کا زمانہ کتنا ہمارے لیے مہربان زمانہ ہے، آج ہم کھول کر مجلس جناب سیدہ کو برپا کر رہے ہیں۔ یہ عجیب مجلس ہوگی، وہ مجلسیں ہوتی ہیں جو ایام عزا میں ہوتی ہے، اس مجلس میں ایک ماں آتی ہے، اور آج ماں کی مجلس ہے، اس مجلس کے اندر پورا گھرانہ اہل بیت آتا ہوگا۔ علی ابن ابی طالب بھی تشریف لاتے ہیں، نبی اکرم بھی تشریف لاتے ہیں، حسن و حسین بھی تشریف لاتے ہیں، آج سیدہ کی مجلس ہے، سیدہ کے عاشق برپا کر رہے ہیں، ہم سب شریک ہوں گے۔ عزادارو، سیدہ کے ساتھ کیا کیا گیا؟ انشاءاللہ آنے والے دنوں کے اندر میں ایک ایک جز کو بیان کروں گا۔ آج میں اس روایت کو بیان کر رہا ہوں، ان مظالم کے بعد روایت کہتی ہے سیدہ کی کیفیت یہ ہو گئی، ما زالت بعد عبیہا معصبت الراس ناہلت الجسم منحدت الرکن محترکت القلب باقیت العین۔ بابا کے چلے جانے کے بعد زہرا نحیف ہو گئی، بابا کے چلے جانے کے بعد آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے تھے، بابا کے چلے جانے کے بعد پہلو کو توڑ دیا گیا، اور بابا کے چلے جانے کے بعد کسی ملعون نے ایسا تماچا مارا۔ اجرکم علی اللہ۔ مجھے نہیں معلوم کہ آپ کس لیے آئے ہیں مجلس کے اندر، اگر دو آنسو بہا کر بخیت اللہ کو پرزہ پیش کرنا چاہتے ہیں۔ ایسا تماچا مارا، سیدہ اپنی پیشانی پر ہمیشہ رومال باندھا کرتی تھی،
مجھے بتائیے شہزادی کیوں رومال باندھا کرتی تھی؟ شاید شہزادی بیان کریں گی یہ رومال میری تکلیفوں کو چھپاتا ہے، علی کے صبر کو کم کرتا ہے، علی میرے زخموں کو اگر دیکھ لے علی کے غیظ میں اضافہ ہوگا، علی کی غیرت میں اضافہ ہوگا۔ میں نہیں چاہتا میرے مظالم کو کوئی دیکھے، اس لئے جاتے جاتے بھی زہرا نے وصیت کی تھی علی مجھے غسل دینا تو لباس کے اندر سے دینا۔ یہ وصیت کیوں کی گئی ہے؟ اے علی تو میرے زخموں کو نہ دیکھنا، میری پسلیوں کے ساتھ کیا ہوا، میری کمر کے ساتھ کیا ہوا، میری پیشانی کے ساتھ کیا ہوا، میرے رخسار کے ساتھ کیا ہوا۔ لیکن وہ وقت آیا جب علی غسل دیتے دیتے اس مقام پر پہنچے، ایک مرتبہ چیخ ماری، اسماء نے سوال کیا یا امیر المومنین رات کا وقت ہے، آپ نے فرمایا ہے کسی کو اطلاع نہ ملے، آپ کی چیخ و پکار سے دنیا سن لے گی، آخر ہوا کیا ہے؟ کہ زہرا کی پسلیوں پر میرا زہرا کی پسلیوں میں میرا ہاتھ آیا، زہرا نے یہ غم مجھ سے چھپا کر رکھا، اس لیے علی ابن ابی طالب جب تشیع جنازہ کرنے کے بعد سپرد لحد کرنے کے لیے زہرا کو آگے بڑھے، نہج البلاغہ کا جملہ ہے، فرماتے ہیں السلام علیکہ یا رسول اللہ عنی وعن ابنتک، اللہ کے رسول آپ پر ہمارا سلام ہو، میری جانب سے بھی اور آپ کی بیٹی کی جانب سے بھی۔ محسوس یہ ہوتا ہے دست مبارک نبی اکرم کے ظاہر ہوئے، پھر فرمانے لگے ہذہ ودیعہ قد استرجعت الودیعہ، یا رسول اللہ ایک زمانہ تھا جب آپ نے زہرا کو میرے پاس امانت کے طور پر دیا تھا، آج یہ امانت میں لوٹا رہا ہوں، لیکن یہ امانت شکستہ ہو گئی، یہ امانت کچل دی گئی، یہ امانت مسل دی گئی۔ آپ خود اپنی بیٹی سے سوال کیجئے گا یہ امت کیسے جمع ہو گئی؟ سیدہ کو ٹکڑے ٹکڑے کرتے الا ولعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ پروردگار ہمارے گنہگار آنکھوں سے جو آنسو جاری ہونے رومال حضرت سیدہ کائنات میں جگہ نصیب فرما، ان آنسوں کے صدقے میں ہم سب کو جنت البقیع کی زیارات سے مشرف فرما، جنت البقیع میں موت سے پہلے صاحبہ دیکھنا نصیب فرما، چاردہ معصومین کی زیارتوں سے مشرف فرما، اجر عمرے کی سعادت نصیب فرما، حاضرین مجلس کی جائز شرعی حاجات کو پورا فرما، کوئی غم نہ دینا سوائے غم اہل بیت علیہ السلام کی۔ پروردگار اہل بیت کے واسطے سے اپنی اولاد میں محبت اہل بیت منتقل کرنے کی توفیق عطا فرما، قرآن اور اہل بیت کے دامن سے ہمیشہ متمسک رہنے کی توفیق عطا فرما، لا علاج مریضوں کو بحق سیدہ شفاء یابی نصیب فرما، پروردگار جو رزق کی پریشانی میں مبتلا ان کے لیے رزق حلال عطا فرما، اور تمام مظالم سے انتقام کے لیے اپنی آخری حجت امام عصر و زمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار عاشقین و محبین میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم وتب علینا انك انت التواب الرحیم برحمتك یا ارحم الراحمین۔